رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ تو قرآن کی نسبت خود خدا نے قرآن ہی میں بیان فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو جس ماہ مبارک کے ساتھ قرآن کا خاص تعلق ہے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے آپ خود سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں، رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کسے کہتے ہیں؟ دور کہتے ہیں کہ ایک پڑھے دوسرا سنے، دوسرا پڑھے پہلا سنے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام سنتے تھے، پھر جبرائیل امین علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتے تھے۔ کائنات کا جسے کہا جائے نا کہ بہترین دور قرآن، تلاوت قرآن، جن میں سننے والا تمام رسولوں کا سردار اور پڑھنے والا تمام فرشتوں کا سردار، پھر سننے والا تمام فرشتوں کا سردار اور پڑھنے والا تمام رسولوں کا سردار۔ تو یہ قرآن پاک کا دور تھا جو رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آئمہ مجتہدین، بزرگان دین کا جو معمول ملتا ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 5 10 مرتبہ نہیں، 61 مرتبہ 61 ٹائمز قرآن پاک مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن کی تلاوت دن میں کرتے تھے، ایک تلاوت قرآن رات میں کرتے تھے، اور ایک تلاوت قرآن تراویح کی نماز میں مکمل کیا کرتے تھے۔ 61 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور بعض بزرگوں سے 62 مرتبہ 62 ٹائمز قرآن پاک کی مکمل تلاوت مروی ہے کہ وہ تراویح کے اندر 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ تلاوت قرآن کا خاص مہینہ ہے، یہ خدا سے محبت کے اظہار کا خاص مہینہ ہے۔ تلاوت قرآن کرنا ایسے ہے جیسے خدا کلام فرما رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ گویا یوں ہے کہ خدا کا کلام ہے، ہم سے ہو رہا ہے، خدا کا کلام ہے، ہم سن رہے ہیں۔ اور بزرگان دین نے فرمایا کہ تلاوت قرآن میں لذت حاصل کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ خدا بندے قدوس کلام فرما رہا ہے، ہم اس کلام کو سن رہے ہیں۔